ہم کسی کے گھر مہمان بنتے ہیں، مہمان بنے نا، ضرور جائے، اچھا ہے، سنت ہے، لیکن مہمان بوجھ نہ بنے۔ میزبان نے مہربانی کی ہے، میری اور آپ کی دعوت کی ہے، لیکن وہاں جا کر بھی لوگ ڈیمانڈز شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے اصل میں علم دین پڑھا نہیں ہے نا، ورنہ اسلام از دا موسٹ کمپلیٹ ریلیجن آن ارتھ۔ ساری کائنات میں سب سے کمپلیٹ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس نے مہمان کے آداب بھی بیان کیے، میزبان کے آداب بھی بیان کیے کہ میزبان کو کیا کرنا چاہیے، مہمان کو کیا کرنا۔ ہم پڑھتے تو ہے نہیں۔ اب مہمان کے لیے لکھا کہ مہمان جب جائے تو جدھر بٹھائیں ادھر بیٹھ جائے، منع نہ کرے۔ اب مثال کے طور پہ مجھے کہا جائے اس صوفے پہ بیٹھوں، میں نے کہا نہیں میں ادھر بیٹھوں گا، ہو سکتا ہے میزبان نے یہ سیٹ کسی اور کے لیے رکھی ہو، مگر آپ جا کر بیٹھ گئے۔ بعض اوقات ہم کسی غریب کے گھر جائیں، نارمل انسان ہوتا ہے متوسط مڈل کلاس، اب اس کے گھر میں گئے، اس نے کہا حضرت یہاں بیٹھیں، ہم کہ نہیں میں فلاں والے صوفے پہ بیٹھوں گا۔ ہو سکتا ہے اس صوفے کا کور پھٹا ہوا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میرا عیب نہ کھلے، آپ کو یہاں بٹھانا چاہتا ہے، مگر آپ اٹھ کے وہاں بیٹھ گئے۔ نہیں، جدھر بٹھاتا ہے بیٹھ جائے۔ ہو سکتا ہے جہاں وہ نہیں بٹھانا چاہتا وہاں سے بے پردگی کا چانس ہے، سامنے فیملی کا گزرنا ہوگا، جدھر بٹھائے بیٹھ جائیں۔ پھر کھانا پیش کیا جائے، جو کھلایا جائے چپ چاپ کھائیں، نہیں پسند ہاتھ روک لیں۔ میرے آقا کا بھی یہ طریقہ، کھانا کھاتے وقت جو پسند ہوتا تناول فرما لیتے، نہیں پسند ہوتا ہاتھ روک لیتے۔ روز کی لڑائی ہمارے گھر میں، آج نمک کم ہے، آج مرچ زیادہ ہے، آج کھانا ٹھنڈا ہے، چکن کیوں نہیں بنایا، فش کیوں نہیں بنایا، دال کیسی بنا دی، اسٹیل کے گلاس، ارے لڑائی کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کانچ کے گلاس میں پانی کیوں نہیں دیا، پانی ٹھنڈا کیوں دیا، آدھا گلاس کیوں بھرا ہے۔ اللہ کے بندے خود بھی کچھ کر لے، ہر بات پہ لڑائی۔ نبی پاک کا یہ انداز نہیں۔ ہم کھانا کھاتے وقت ایسا لگتا ہے ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے ہمارے گھر میں کہ روٹی گرم ہونی چاہیے، سالن ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ کرو، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، خود بھی آسان رہو، دوسروں کے لیے بھی آسانی کرو۔ اب مہمان بنتے، اب گئے اس کے گھر میں مہمان بن کے، بن گئے انسپیکٹر، یار ابھی تک وہی پرانے والے صوفے ہی ہیں، 5 سال سے آ رہا ہوں، کلر بھی چینج نہیں کرایا تو نے، یار اتنے پیسے آ گئے ابھی تک اسی گھر میں رہ رہا ہے، کوئی گھر بھی چینج نہیں کیا، گاڑی میں بیٹھے کسی کی، اب گاڑی کی برائیاں شروع، ارے کب گاڑی چینج کرو گے، وہی پھٹیچر گاڑی ہے۔ بندہ بولے یار گھر پہ مہمان بلایا تھا، انسپیکٹر بلایا تھا، اب گھر پہ جائیں دعائیں دے کر آئیں، حوصلہ افزائی کر کے آئیں، کوئی تحفہ دے کر آئیں، شکریہ ادا کر کے آئیں، یہ ہے مہمان بننا۔ مگر مہمان بھی بنتے ہیں تو ٹینشن بن جاتے ہیں۔ فرمائش نہ کرنا کبھی بھی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی وہ گھر میں چیز، دسترخوان پر نہیں ہے نا تو سمجھ لو وہ گھر میں نہیں ہے، لیکن یاد ذرا ٹیشو پیپر لانا بھائی۔ اب ہر گھر میں ٹیشو پیپر نہیں ہوتا۔ ایسا بھی ہوا کہ بیچارے نے پھر اپنے بیٹے کو دوڑایا، یار یہ پیسے لو جلدی سے ٹیشو پیپر، بنا نہیں کر سکتا نا، مہمان نے مانگا ہے، اچھا میں ذرا ڈائٹ والی کولڈ ڈرنک پیوں گا، نہیں تھی گھر میں ڈائٹ، چپ ہو جاتے بھائی۔ اب آپ کے لیے الگ کسی کو اسکوٹر پہ دوڑانا پڑا کہ جاؤ حضرت کے لیے ڈائٹ لے کر آؤ۔ آپ پوائنٹ سمجھیے، میری وجہ سے کیوں کسی کو تکلیف ہو، جو ہے شریعت جو سکھا رہی ہے مجھے، میں اس پہ عمل کروں، محبتیں رہیں گی، آسانی رہے گی۔ بیمار کی عیادت کرنا بہت اچھی بات ہے، سنت ہے، ضرور جائیے، مگر بیمار کی عیادت کرنے میں بھی ٹینشن دے کر آتے ہیں۔ بھائی بیمار کی یہ جو ہاسپٹل میں ٹائم ہے نا بڑا اچھا ہوتا ہے، 5 سے 7 سارے آ جاؤ، اسی میں جتنی سٹوریاں سننی ہے سن لو، جس کو دیکھنا ہے دیکھ لو۔ لیکن ہم تو جناب بغیر ٹائم کے بھی جائیں گے نا، بزرگ جو ٹھہرے، بڑے جو ٹھہرے، اچھا اب جائیں گے، پورا پہلے واقعہ سناؤ کیا ہوا تھا، کیسے بیمار ہو، بیچارہ شروع سے دوبارہ پوری سٹوری سنائے، اس کو نیند کرنی ہے، آرام کرنی ہے، آپ کو خیال نہیں ہے۔ اچھا پہلے پورا واقعہ سنیں گے، اچھا پھر اس کے بعد دوائی کون سی پی رہے ہو، جیسے پتہ نہیں کتنے کورسز کیے ہوئے ہیں، اچھا اب دوائی MBBS کیا ہوا انہوں نے سارا، اب وہ دوائیاں بتائیں، نہیں یہ دوائی تو بالکل نہیں پینا، میرے چاچا کے گردے فیل ہو گئے تھے۔ اب تم نے ٹینشن دے دی اس کو، اس کے تو نہیں ہونے کے ہوں گے تو بھی ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کے بندے، نہ تم ڈاکٹر، نہ تمہارا کوئی تجربہ، ساری اسٹوری بھی سننی ہے، ساری دوائیں بھی چیک کرنی ہے۔ اچھا کچھ زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں تو پھر وہ فائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ڈاکٹر والی، ذرا بتاؤ تو بلڈ پریشر کتنا تھا، شوگر کتنی تھی۔ وہ اللہ کے بندوں، اس کو آرام بھی کرنا ہے، آپ دعا دیجئے، آپ برکت کی دعا دیں، آسانی کی دعا کریں، اللہ خیر کرے گا، گھبرانا نہیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ میں بھی دعا کروں گا، آپ درود شریف پڑھتے رہنا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، یہ بھی تو جملے ہیں نا۔ تو بولنے کا ہمیں صحیح طریقہ نہیں پتا، اور دوسرا خدا را آسانی پیدا کریں، زیادہ دیر مریض کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ ایک چٹکلا ہے نا کتابوں میں لکھا، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا اور جا کر عیادت کرنے کے لیے بیٹھ گیا، بیٹھا رہا، کھڑا ہی نہ ہو۔ اب بیمار تو نہیں کہہ سکتا بھائی جاؤ مجھے آرام کرنا ہے، کھڑے ہو جاؤ، اور لوگ آتے رہے۔ بہت دیر کے بعد وہ شخص کہتا ہے حضور لوگ کافی آ رہے ہیں، آپ کہیں تو دروازہ بند کر دوں؟ کہاں جاؤ اور باہر سے دروازہ بند کر دوں۔ پھر اس کو سمجھ آئی کہ مجھے بھی نکلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے۔
اتنی دیر نہ بیٹھیں کہ بیچارہ جو مریض ہے وہ بھی پریشان ہو جائے. تو آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ غور کرتے جائیں کہ میں جہاں جہاں جاؤں آسانی ہو, مسکراہٹ ہو, اور لوگوں کے لیے میں آسانی کریٹ کرنے والا بنوں. تو یہ تو ہو گئی مومن کی وہ تعریف جو نرمی ہونی چاہیے. اور بات کرتے ہیں دوبارہ گفتگو پر. تو ہم پیارے آقا کی گفتگو پر تو ہم نے کچھ سنا. اب مجھے اور آپ کو اپنے بیان کے اختتام میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری گفتگو میں کتنی ہم غلطیاں کرتے ہیں. یہ زبان جو ہے نا, یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ چاہیں تو اس سے جنت کما لیں, اور اگر کوئی بدبخت ہو تو اسی سے جہنم کما سکتا ہے. یہ زبان جنت میں بھی لے جاتی ہے, اور یہی زبان جہنم کی گڑھوں میں ڈال سکتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار سوال ہوا, یا رسول اللہ آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کس کو قرار دیتے ہیں؟ سنیے گا, سب سے زیادہ خطرناک چیز پیارے آقا سے سوال کیا گیا, کس کو قرار دیتے ہیں؟ تو نبی پاک نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا, اسے. یہ خطرناک بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک بار لوگوں نے پوچھا حضرت عیسیٰ سے, کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے جنت ملے. ارشاد فرمایا, کبھی بولو مت. حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے, کبھی نہ بولیں؟ تو فرمایا, اچھی بات کے سوا کچھ بھی زبان سے مت نکالو, تمہیں جنت مل جائے. یعنی زبان اچھی استعمال ہو تو جنت میں لے جاتی ہے. اور یہ بڑا آسان ہے, کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے نا, مگر حدیث پاک کا مضمون ہے, جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دے. آپ ایک لمحے کے اندر جنت میں درخت لگا سکتے ہیں. ایک بہت خوبصورت حدیث ہے, اور یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. ایک تو نبی پاک کے الفاظ بھی سنو, میرے آقا کے الفاظ کیسے موتی کی مانند تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کلیمتان خفیفتان, 2 کلمے ہیں خفیفتان علی اللسان, جو زبان پر بہت ہلکے ہیں. آقا فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان, میزان پر بڑے بھاری ہیں. پھر آگے فرمایا حبیبتان الی الرحمن, رحمان کو بڑے پیارے ہیں. میں اب ایک ساتھ پڑھتا ہوں, ذرا موتی دیکھیے گا, ایسا لگتا ہے موتیوں کی مالا ہے. کلیمتان خفیفتان علی اللسان, ثقیلتان فی المیزان, حبیبتان الی الرحمن. یعنی وہ کیسے کلمے ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں, میزان پر بھاری ہیں, رب کو پسند ہیں. اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ذرا مل کر پڑھو, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. پڑھتے جاؤ, میزان بھاری ہوتا جائے گا. اور زبان پر کتنے لائٹ ہیں. اور میں آپ کو اپنی ایک پریکٹس بتاتا ہوں, کام آئے گی. کبھی بوجھ فیل کرو نا, ڈیفیکلٹی فیل کرو, پریشر فیل کرو, آقا نے فرمایا نا خفیفتان ہیں, زبان پر ہلکے ہیں. آپ یہ پڑھنا شروع کر دو, آپ کو فیل ہوگا میرا برڈن ریلیز ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. تو پتہ چلا میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ اس زبان سے جنت بھی کما سکتے ہیں. یہ پتہ ہے کتنی امپورٹنٹ ہے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے دے, گارنٹی دے دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. خدا را اپنی زبان کی کیئر کیجئے. آخری روایت, آخری حدیث اب ذرا سنیے, اور پھر اپنے بیان کو میں اختتام کی طرف لاتا ہوں. ترمذی کی حدیث ہے, سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ زبان سے بھلائی کا ایک جملہ نکالتا ہے. یہ امپورٹنس, زبان کی امپورٹنس سمجھنے کے لیے ون آف دا یونیک حدیث ہے. سمجھو, ہمیں نہیں پتا ہوتا. آقا فرماتے بندہ اپنی زبان سے بھلائی کا ایک جملہ نکالتا ہے, حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا, مگر اس کے باعث اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا. زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے انسان سے, اچھا جملہ, اللہ ایسا راضی ہو جاتا ہے, اس بندے کو نہیں پتا ہوتا, قیامت تک کے لیے رب اپنی رضامندی لکھ دیتا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کاش وہ جملے ہماری زبان سے جاری ہو جائیں. حدیث کا دوسرا پارٹ, موسٹ ڈینجرس, نبی پاک فرماتے ہیں بے شک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے. اے گالیاں دینے والوں, اے فحش باتیں کرنے والوں, اے فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے والوں, ڈرو اور سنو,
آقا فرماتے ہیں بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض۔ اب آپ سوچئے کتنی امپورٹنٹ ہے یہ زبان، اس کی امپورٹنس سمجھیے، بولنے سے پہلے سوچئے۔ یہی زبان قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، یہی زبان درود بھی پڑھ سکتی ہے، یہی زبان اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، یہی زبان لوگوں کے دکھوں کو مداوا بن سکتی ہے۔ یہ زبان جو ہے نا، یہ مرہم کا کام بھی کرتی ہے، اور یہی زبان نمک کا کام بھی کرتی ہے۔ زخم پر مرہم لگانا چاہو تو بھی یہ زبان لگا دے گی، اور زخم پر نمک چھڑکنا چاہو تو بھی یہ زبان کام کرتی ہے۔ عربی کا مقولہ ہے نا، تلوار کا وار جو ہے وہ سل جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، زبان کا وار جو ہے وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا، دل میں درار ڈال دیتا ہے۔ تو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، لوگوں کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں، بری باتیں نہ کریں۔ لوگ مثال کے طور پہ ہمارے پاس کوئی اسکوٹر کسی کی گر گئی، سلپ ہو گیا، ہمارے پاس آیا ٹانگ پکڑ کر، مرہم کیا ہے؟ اللہ 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 خیر کرے گا، فکر نہ کرو، میں لے چلوں ہاسپٹل ڈاکٹر کے پاس، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، میں پانی پلاؤں آپ کو۔ 4 میٹھے بول بولے، اس کا درد کم ہو گیا، مرہم ہے نا۔ اور وہی بندہ آئے اور کو کہ تمہارا تو ایکسیڈنٹ ہونا ہی صحیح تھا، تمہیں تو اسکوٹر چلانا ہی نہیں آتی، پہلے ہی بولا تھا نہ کیا کرو، لگ گیا نا۔ اب بندہ بولے یار میں اپنا زخم دکھا رہا ہوں، یہ الٹا اور نمک چھڑک رہا ہے۔ تو یہ وہ زبان ہے جس کا اچھا استعمال سیکھیے۔ تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، ہم اپنی زبان کو اچھی جگہ پر استعمال کریں۔ جب دیکھیں نا سانسیں جو ہے نا وہ ایکوریٹ، یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم سب کی سانسیں کاؤنٹڈ ہوئی ہوئی ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، مگر آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہماری سانسیں جتنی اللہ کی بارگاہ میں لکھی ہیں اتنی ملیں گی، یہ تو طے ہے نا۔ جتنی تھوڑی سی سانسیں رہ گئی ہیں، کیوں نہ زیادہ نیکیاں کر لوں، کیوں نہ یہ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھوں، درود پاک پڑھوں، میں اللہ کا کلام پڑھوں، نیکی کی دعوت دوں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کاروباری لوگ کہتے ہیں یار ہمارا سیزن ہے، جس کا جب بھی سیزن آتا ہے، آج کل جیکٹ والوں کا، سویٹر والوں کا، گیزر والوں کا، بہت ساری جناب اس طرح کی چیزوں کا سیزن ہوگا۔ گرمیوں میں ایئر کنڈیشن والوں کا ہوتا ہے، پنکھے والوں کا ہوتا ہے، گارمنٹس والوں کا عید کے دنوں میں آ جاتا ہے، کپڑے والوں کا آ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یار سیزن میں زیادہ کمانا ہے، کم سونا ہے، کام زیادہ کرنا ہے۔ سچ بتاؤں، اگر یہ سانسیں جاری ہے نا تو یہ نیکیوں کا سیزن بھی جاری ہے۔ زیادہ کما لو، زیادہ سمیٹ لو، مرنے کے بعد بندہ التجا کرے گا یا اللہ ایک بار بھیج دے، ایک سجدہ کر لو، ایک بار سبحان اللہ کہہ لوں، پھر کوئی چانس نہیں ملے گا۔ سیزن تھا، they know کہ ایچ اینڈ ایوری جو بریتھ ہے، جو سانس ہے وہ قیمتی ہے، کما لو۔ مگر ہم اپنی سانسوں کو، اپنے اوقات کو فضول باتوں میں ضائع کر رہے ہیں، گناہوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گفتگو پر بات ہوئی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری عادتوں پر بات ہوئی ہے، ان کی سافٹنس پر بات ہوئی ہے، ان کی نرمی پر بات ہوئی ہے، وہ کتنا ایکسیسیبل تھے، آسانی سے ان سے بات کی جا سکتی تھی، اس پر بات ہوئی ہے۔ تو پھر ہمیں بھی نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ آسان ہو جائیے، مہمان بنے آسان ہو جائیے، رشتہ دار بنے آسان ہو جائیے۔ کاروبار کرتے ہیں نا، اگر اللہ نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے نا، کسی کو مال دیا آپ نے یا قرضہ دیا، وقت پر پیسے نہیں دیے، روایتوں کا مضمون ہے اگر بندہ قرض خواہ کو وقت دے دے گا تو جتنے دن اسے وقت دے گا روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مثال دیتا ہوں، آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیے 30 دن کے لیے، قرضہ دیا ہے، اگر کاروبار نہیں کیا صرف قرضہ دیا ہے تو روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 30 دن بعد لاکھ روپے بھی آ گئے، 30 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب بھی۔ اچھا آپ کو 30 دن بعد کہتا ہے مجھے 10 دن اور دے دو، اور آپ سمجھتے بندہ ٹھیک ہے دے دینے میں حرج نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اب روزانہ 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ٹائم ایکسیڈ کیا نا، آپ کا ثواب بھی ایکسیڈ ہو گیا۔ یہ ہے نرمی کا فائدہ، یہ ہے آسانی کا فائدہ۔ آپ بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں اگر نیکیاں کمانے کا ذہن ہو۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اجتماعات میں آتے رہیں گے، بہت کچھ سیکھتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔